الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، یہ مکتوبات کا مجموعہ ہے، بہت ہی مفید. حضرت سیدنا مولانا خواجہ محمد معصوم سرہندی کے مکتوبات ہیں جو اپنے مریدین کو لکھا ہے انہوں نے. یہ بھی ایک سلسلہ ہے مکتوبات. اس وجہ سے مولانا میں کہتا ہوں مکتوبات کا بھی سلسلہ جاری کیجیے. 11 جلدوں میں تو ہوگی کیا اقبال کا 11 جلد ہے. 11 جلدوں میں اللہ کی زندگی. لوگوں نے پوچھا کیسا بھی لکھا؟ میں نے 45 سال میں. مکتوبات کا سلسلہ جو مشائخ نے لکھا اپنے مریدین کو، اس کو چلانا اس کا ارادہ ہے. کچھ جمع بھی ہو گیا ہے. اچھا، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ اسی سلسلے میں رکھا مجھ کو. میری شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی، لیکن اسی وقت سے حضرت اس میں لگا دیا. بڑی بڑی چیزیں. وہاں جامی صاحب وغیرہ سب بڑے لوگ تھے، لیکن مجھ کو انہی لوگوں کے ساتھ ملک کر دیا تھا. کوئی مضمون بیان نہیں کرتے تھے بیٹھے، جبکہ ہماری عمر 17-18 سال کی تھی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بیان میں دیر ہوتی ہے، کہتا کم الزمان آ جاتا بیان کروں گا. تو عمر کی 17-18 سے اس وقت تمام علماء دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم مئو کے صدر مدعی سب ہمارے ساتھ مفتی نظام الدین صاحب وغیرہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو
حضرت کی توجہات کا ثمرہ دنیا میں دے و آخرت میں عطا فرمائے. آخرت ہر چیز فانی ہے، ایک دانے محبت وہ باقی ہے. پورے خلوص شریعت دین ایک قطرہ محبت ہے جس کو حاصل کرنا ہے، اور اسے کبھی آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پیدا کیا. بہرحال نفی و اس بات کا شہسوار امام لکھ رہے ہیں جملہ، نفی و اس بات لا الہ الا اللہ. لا الہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور الا اللہ اس بات ہے. پوری کائنات کا حاصل یہی لا الہ الا اللہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پوری کائنات کا حاصل لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے. نفی اس بات کے شاہ سوار کا عمدہ لفظ ہے. نفی اس بات، یہاں تک اس کے شاہ سوار، اس کے سید نفی و اس بات کے شاہ سوار حضرت خلیل، حضرت حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں اس کلمے لا الہ کے جز اول کو جو نفی سے تعلق رکھتا ہے حضرت خلیل اللہ نے پورا کیا. کوئی معبود نہیں، نہ آسمان نہ زمین، کسی سے. ہمارا تنصیب اللہ سے. جب آگ میں چھوڑے جانے لگے سب تیاری ہو گئی. کہا کسی کہا کوئی مدد نہیں. کہا اپنے اللہ سے کہیے. کہا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس سے بھی نہیں کہوں گا. لا الہ الا اللہ. یہ دیکھ لا الہ الا اللہ. اب یہ سب چیزیں والا نا جب انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، اس کی وجہ تب اس کی وقات ہے، اس کی عظمت ہے. ہمارے حضرت بہت سناتے تھے ہرگز ہرگز منکرین میں سے نہ ہونا. اگر اس طریق پر چل سکتے ہو تو چلو، لیکن کم سے کم منکرین میں سے نہ ہونا، عاقبت خراب ہو جائے گی. بہت سناتے تھے، یہی بتاتے تھے منکرین میں سے نہ. اگر نہیں چل رہے ہو تو منکر نہ بنو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مصدقین میں سے بنائے، منکرین میں کیا، اور بلکہ واجدین میں سے بنائے. پا لیا منکرین میں. ہمارے خطوط دیکھے ہوں گے ہم نے. وہ تو 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اسی وقت کے 2 خطوط ہیں. یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، سب جمع، ایک خط بھی شاید غائب نہیں ہوا. اب میں سب رکھتا ہوں. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جمع ہو رہے تھے، لوگ لکھا کچھ، تو میں نے 50-60 لکھ کے بھیج دیے. خود علی میاں کو تعجب ہوا کہ میری اتنے مکتوبات آپ کے پاس ہیں. میں حافظ ہوں، بزرگوں کی کتابوں کا، بزرگوں کے علوم کا بھی حافظ اللہ نے اسی میں رکھا. اسی میں حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا، اور کوئی دروازہ درہائے شرک میں سے ایسا نہ چھوڑا جس کو بند نہ کر دیا. اب شرک کا دروازہ انہوں نے لا احب العافلین کا نعرہ لگا کر دقائق شرک سے کنارہ کشی کیا. ستارے بھی میرے رب نہیں ہیں، انسان بھی رب نہیں، مجھے ان کا سہارا لینا ہے، انسان ستارے کا نہیں لینا. نہیں یہ ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان ہر جگہ جا کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرو اور کیا کرو گے؟ تمہارے بزرگوں نے جو کیا ہے وہی کرنا ہوگا. توفیق انکار بس سے شاید ہے کیا لفظ ہے، کتاب سنت و سنت رسول اللہ. انہوں نے لا احب العافلین کا نعرہ لگا کر دقائق شرک سے بھی کنارے کشی کیا. ستارے رہ گئے تھے، جب ڈوبنے لگا کہا تم بھی ڈوب جاؤ، تمہارا بھی ہم کو بھروسہ نہیں، اللہ کو بھروسہ ہے. چاند، سورج، حتیٰ کہ ستارے جو لا احب العافلین، میں جو زوال پذیر ہیں ان کو میں
اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، ایک نئے دن ختم ہو جائیں گے۔ کلمے کا جو ثانی الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، دل سے نہیں، لا الہ کوئی مقصود نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ۔ کلمے کا جو ثانی الا اللہ، جو کہ مرتبہ اس بات میں ہے، اور دراصل نفی کا نتیجہ اور غایت یہی ہے۔ اسی کو اشارت حضرت حبیب علیہ السلام نے بقدر طاقت بشری کیا، لہذا سکھ اختتام آپ کے نام رہا۔ اور محبوب ذاتیہ جو کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیہ کیا، لا الہ الا اللہ کے ایک سلوک ہے، لا الہ میں رہتا ہے کوئی معبود نہیں، اپنی نفی کہتا ہے۔ تو جب یوں کرو تو اپنی نفی کو، جیسے بزرگ تھے جب لا الہ کہتے تھے تو اپنے بدن کو معدوم پاتے تھے، کچھ نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی موجود نہیں، تو اپنا بدن بھی معدوم ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس کو اشارتاً حضرت حبیب علیہ السلام نے بقدر طاقت بشری پورا کیا۔ سب طریق اسی میں، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی ہے کہ نہیں، صدقا من قلبی دخل الجنہ۔ لکھا ہوا کہ اگر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ میں گیا تھا دیوبند، بہت بڑا جلسہ صاحب تھے، میں نے بیان کیا تھا، میں نے کہا ہے کہ جس چیز سے دنیا کی بقا ہے اسی کے آج نفی کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی سے دنیا کا بقا، حدیث ہے کہ نہیں، جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے قیامت نہیں آئے گی، لیکن اسی کی زیادہ دشمن ہے، انبیاء کے زیادہ دشمن نہیں، قیامت کے دشمن ہے، قیامت کو نہیں مانتے۔ قیامت آنے والا، آج ایک قیامت آنے والی، عجیب و غریب دن ہوگا۔ بہرحال مجھے اور اصل نفی کا نتیجہ غایت یہی ہے کہ اس کو اشارت حبیب علیہ السلام نے بقدر طاقت بشری پورا کیا ہے، فل نہیں، حضور کی جتنی طاقت تھی اتنی پوری کیا لا الہ کو، ابراہیم علیہ السلام نے پوری کیا۔ لہذا سکہ اختتام آپ ہی کے نام نکلا، اختتام کا سکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلوک کا ایک درجہ جو آخری ہے، نفی اس بات، اس کو پورا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سب چیزیں جیسے بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں نا جو پہلے نہیں تھی، آج آ رہی ہیں۔ 10 سال پہلے جس کا وہم نہیں تھا وہ سامنے ہے، 20 سال پہلے جس کا وہم نہیں تھا وہ آج آ رہی ہیں۔ تو اگر 10,000 سال پر جو چیز مخفی ہے تم پر، اگر کسی دن آ جائے تو تعجب کی بات ہے۔ قیامت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی۔ لہذا سکہ اختتام آپ کے نام رہا، اور محبوبیت ذاتیہ ہے جو منتہا کمالات ہے کہ قرآن آپ ہی کے اس میں گرامی پر نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کو پورا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کے لیے دین کو ہم نے منتخب کر لیا، آپ ہی کا دین رہ جائے گا، کسی کے دین نہیں باقی رہے گا۔ حبا منصورا، لا الہ الا اللہ، اس کی مشق ہوتی ہے۔ ہر کہا دیوار کے پاس بیٹھو، ادھر لو، اور اس کا کوئی کرو، سب نے کیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کہاں گئے، ماں گنگوہی کتنا بار قطب ربانی، تب ان سے بھی کہا کہ وہاں بیٹھیے، خانقاہ مسجد میں بیٹھیے، اب ذکر کیجیے، جبکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے حضرت حاجی صاحب، لیکن وہاں گنگوہی قطب اعظم نہیں، عالم ربانی، کیا کیا نے کہا جائے ان کے طریقہ میں، لیکن ان کو بھی ذکر بھی بیٹھایا، بغیر اس کے آپ کی تکمیل نہیں ہوگی۔ خیر بہت بڑی بات ہے، اور دراصل نفی اس کو اشارتاً
حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بقدر طاقت بشریہ پورا کیا، بس کل نہیں پورا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ لہذا سکہ اختتام آپ کے نام رہا، اختتام کا مہر آپ پر لگائی گئی، سب سے بلا وہ ہے بلا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہے توحید حاصل، تو وحدانیت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ لہذا سکہ اختتام آپ کے نام رہا، اور محبوبیت ذاتیہ جو کہ منتہا کمالات ہے کا قرآن آپ ہی کے اس میں گرام ہے، سب سے بڑے موحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال نہیں کیا ہوتا۔ لہذا سکہ اختتام آپ ہی کے نام ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے حصہ دے، سمجھ سے لکھنا پڑھنا صرف اسی لیے کہ اللہ سے تعلق ہو جائے، اپنے مالک سے تعلق ہوگا، اس کے لیے ماتھانوی گئے، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب ماتھانوی کے گئے، انہیں کا واقعی حضرت تھانے دیکھے ختم ہو گیا ہے، یہ تو سب اتنا پڑھا ہونا کہاں گیا ہے، کہا اب تک پڑھا ہے، اب اس کو گننے کے لیے حضرت آئے ماتھانوی کے سلسلے میں، ماں رسول اللہ کا مدد کا ماں نے بھی کہا، ماں بھی بڑی لاہدہ تھی۔ لہذا سکہ اختتام آپ کے نام رہا، اختتام کا سکہ لگا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں وارد ہوا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا، یہ لوگ سب راستے میں رہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ لہذا سکہ اختتام آپ کے نام رہا، اور محبوبیت ذاتیہ جو کہ منتہا کمالات ہے کا قرآن آپ ہی کی اس میں گرانی میں رہا، بس امام النبیین صاحب شفاعت سید الاولین والآخرین آپ ہی قرار پائے، اپنے نبی سب یہ نام ہی نہیں جانتے، جو ہمارے بزرگوں نے حضور کو پہچان کے ان کے خطابات دیے ہیں، سنا کبھی؟ یہی دیکھیے، یہی ایک ہے جو کہ منتہا۔ لہذا سکہ اختتام کا سکہ آپ ہی کے نام رہا، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا اور کسی کو نہیں کہا گیا، خاتم النبیین۔ اور محبوبیت ذاتیہ جو کہ منتہا کمالات ہے کا قرآن آپ ہی کے نام نکلا، قرآن نے نکالا تھا، سب سے بڑی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مرتبہ، اللہ ہم لوگوں کو اسے حصہ عطا فرما۔ اس وجہ سے مانا درود شریف کی کچھ ضرور معمول اللہ تعالیٰ۔ حضرت گنگوہی نے کہا کہ 300 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کرو، اور زیادہ صلی اللہ علیہ نبی لوگ کتنا مختصر ہے، محمد احمد صاحب بتاتے تھے صلی اللہ علیہ نبی، کہا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ دعا کرو ہم لوگوں کا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھا دے اور یہاں تک پہنچا دے۔ آپ ہی کی اس میں قیام بنی اللہ، بس امام النبیین بس امام النبیین صاحب شفاعت سید الاولین و آخری کرا دیا، توحید کو اپنے پورا کیا، درس اخیر جو ہے توحید، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعة، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ ہم نے خدا سے سنا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، تو کہا کہ پیٹ میں درد کیسے ہوا؟ کہا ہم نے دودھ پی لیا تھا، اس کی وجہ سے درد ہوا۔ بندے دائی ابھی دودھ ہی کو مانتے ہو، یہ عمل میرا ہے، دودھ کا تھوڑی نہ ہے، بس یہ دردات ہیں، دودھ پینے کو ایسے ہی درد ہوا، اللہ کی طرف سے ہے جو مقدرات ہے، اس کی نفی نہیں ہے، یہ مراتب ہے، توحید کے مراتب ہی ہیں، مرتبے۔
لہذا سکہ اختتام آپ ہی کے نام ہے، اور محبوبیت ذاتی ہے جو منتہا کمالات ہے کا قرآ آپ ہی کے نام پر نکلا۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے توحید بہت بڑا مقام، سب سے اعلیٰ مقام توحید، لا الہ الا اللہ، کوئی نبی سے مستثنا نہیں، کوئی ولی سے مستثنا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ اللہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام سید الموحدین کہے گئے، تمام موحد کہاں سے مانگو، ستاروں سے مانگو، چاند سے کہا سبھی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے میری طرح۔ بجرم عشق تو امی کو شندگو آئے تو نیز برسر باما عجب تماشا ہے۔ آپ کے جرم عشق میں ہم ستائے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی کس ملک میں اسی جرم پر کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ، بجرم عشق تو امی کو شندگا ہوا ہے تو نیز برسر بڑا عجب تماشا ہے۔ آپ ہی آئیے کوٹھے پر کھڑے ہوئیے اور دیکھیے آپ کے عاشق کی کیا گل بن رہی ہے آپ کی بنا پر۔ بجرم عشق تو امی کو شندگا ہوا ہے تو نیز برسر بڑا عجب تماشا ہے۔ حضرت تھانے کی مجلس یہی ہوتی ہے، ماشاء اللہ، جو سب سے زیادہ موحدی سمجھاتے ہیں حضرت کا یہ خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ تھے ان کے، الہ آباد سے خاص تعلق، ادھر شاہ محب الہ آبادی تھے اور پچھا میں خواجہ محمد معصوم تھے۔ ہمارے شیخ چشتی شاہ محب الہ آبادی یہاں، یہ ادھر دونوں نے مل کے کام کیا ہے۔ چشتیت کو یہاں کتنا فروغ ہوا ہے، ادھر نقشبندیہ کا فروغ ہوا ہے، تمام بلوچستان وغیرہ میں سب نقشبندی لوگ ہیں۔ مہاراج قرآن آپ ہی کے اس میں اللہ، پس امام النبیین صاحب شفاعت اور سید الاولین و آخرین قرار پایا، سب سے بڑا درجہ حضور کو ملا۔ ایک اور مختصر سا، درویشوں سے محبت اور ان سے اخلاص کا معاملہ رکھنا پہلی نصیحت، انہیں کو مخالف ہو جائے پہلے ہی۔ خود علماء لکھتے ہیں کہ اگر تم اس چیز کو حاصل نہیں کرتے تو اس کا انکار بھی نہ کرو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں 10 سال پہلے انکار آدمی کرتا ہے، وجود میں آ گئی نہیں سائنس کے اعتبار سے، تو اس کا تو کوئی حد ہی نہیں۔ یہ اللہ کے لیے تو ایک معمولی کرشمہ ہے، کچھ کا کچھ کر دے، زمین کو آسمان کر دے، آسمان کو کر سکتا ہے، بہت درویشوں سے محبت اور ان سے اخلاص کا معاملہ رکھنا، یہ اللہ کے بڑی نعمت اور عظیم الشان دولت ہے۔ درد نایاب کے متنی جو تم نے لکھا ہے یہ بڑی عظیم، نہ پارے کا غم، بہت سناتے تھے تو بہت سنا ماشاء اللہ، کیونکہ وہ بھی اسی انداز کے تھے بزرگ۔ درد نایاب انسان کی قدر و قیمت محبت کی وجہ سے، انسان کی کہ نہیں کچھ ہو محبت ہے، ماں باپ بھی اس کو مانتے ہیں، محبت با محبتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ جو محبت کا انسان کی قدر و قیمت کی وجہ سے ہے، انسان کی قدر و قیمت محبت کی وجہ سے۔ ایک دانہ محبت باقی ہم کا در کائنات نظر دیم والے علی میں بہت پڑھتے ہیں، اس دنیا کے عالم میں ہم نے نظر کیا ہے سب گھاس پھوس ہے، صرف محبت کا ایک تنکا دیکھنے لائق در خیر منے ہم نے
عالم کے کھلیان میں نظر کیا، سب گھاس پھوس گلا، ایک دانہ محبت جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ بہت اچھا مقدم ہے یار۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا نہ ہوتا تو طلب کا مادہ بھی نہیں دیتا۔ میں تو اپنے پر ہم لوگوں کو ایک طلب تو ہے ہی ہے، اتنے لوگ روزانہ اور زیادہ آتے ہیں جاری میں روز پوچھتا ہوں کہ لوگ آئے اتنی سردی میں، کہا ارے سر جتنا آتے تھے آ گئے۔ انسان کی قدر و قیمت کی وجہ سے انسان کی بزرگی اور اس کا امتیاز تمام موجودات کے مقابلے میں اسی ذرے کی بنا پر، وہی ذرے محبت۔ لیکن درد و محبت کے مراتب و درجات مختلف۔ جو نبی کو درد تھا وہ امتی کو، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں ملا، بلکہ جو حضرت کا قول ہے، جو ابو بکر صدیق کو جو درد محبت وہ عمر فاروق کو بھی نہیں ملا۔ پوری کامل صدیقیت مقام نبوت کے نیچے، مقام صدیقیت مقام نبوت کے نیچے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ صدیقیت سے اس وجہ سے سید الصدیقین ابو بکر صدیق ہوئے۔ لیکن درد و محبت کے مراتب و درجات مختلف، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق درد پاتا ہے۔ جیسا درد ہر بلحوث کو ہی نہیں دیا کرتے، میں کھاؤ پیو رہو، اس درد کے لیے دل بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن درد و محبت کے مراتب اور درجات مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ کو کیا مقام حاصل ہے؟ حضرت معاویہ گئی، حضرت عائشہ کیا معاویہ گئے، کچھ ہم کو نصیحت کی۔ حضرت معاویہ زبردست عالم، علم کے اعتبار سے کم تو علم، بہت بڑے عالم درویش حضرت معاویہ۔ حضرت عائشہ گئے، کچھ ہم کو نصیحت کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کچھ ہم کو نصیحت کیجیے۔ معلوم ہوا کہ بڑا آدمی بھی چھوٹے بڑے نہیں نصیحت طلب کرنا چاہیے۔ انہوں نے بے دریغ چونکہ جنگ وغیرہ بھی چلے، کہا جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہو ہی جائیں گے، ان لوگوں کو بھی راضی کر دیں گے۔ اور جس نے دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کیا بہت بڑا ہے، کتاب ہے کہ نہیں؟ بہت دنوں کے بعد سنا رہا ہوں کس کتاب، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کیا تو اللہ تو راضی ہو جائیں گے، دنیا کو بھی اللہ راضی کر دے گا۔ آج نہیں کر اب کچھ نہ ہو اللہ کے تو یہ میرا بلائے گا ہو گیا۔ محبت والوں، ہمارے حضرت بہت مجلس سناتے تھے کہ جنت دوزخ میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کفار سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دوزخ میں کود جاؤ، روایت ہے، اگر تم سچے ہو محبت میں تو نہیں کودیں گے۔ پھر صحابہ کو مومنین کو بلائیں گے، ان کو تم احبائی اگر تم لوگ ہماری محبت میں سچے ہو تو جنت میں کود پڑو۔ سارے مسلمان جہنم میں فرق ہو جائیں گے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے پھر اس بار ندا ہوگی، اے جہنم یہ سب میرے محبوب ہیں، کوئی جلانا نہیں، آگ کو مزہ لگی جلا دے اس کو۔ بہت نقل کرتے تھے، آج تو میں نے پہلی مطلب ہے ان کو تم احبائی اگر تم میرے محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ۔ کافر نہیں کودیں گے، مومن کود جائیں گے۔ تو حضرت ہمارے کہتے تھے کہ جب مومنین کودیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی جہنم کو، اے جہنم یہ سب میرے محبوب و محب ہیں، ادھر چھونا نہیں، اثر نہ ڈالنا آگ کا۔ جو ہے وہ آگ گزار ہو گئی ابراہیم السلام پر، ہو گئی نہیں۔ یہ سب چل رہا ہے مجھے، ایک ظاہری سلسلہ ہے، ایک باطنی سلسلہ، وہ اللہ غافل نہیں اس سے۔ دارالعلوم دیوبند میں کتاب ہے جیسا میں نے بیان کیا تھا اس کو، یہ اصل ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ دارالعلوم
اب یاد نہیں آ رہا ہے لیکن آ جائے گا. 3 منٹ کی تقریر تھا, اسی میں بیان کیا تھا میں. اللہ کا شکر ہے, بہت پسند کیا تھا میں نے. سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے محبت پیدا پہچانو, معرفت الہی سب کچھ. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. شیر محمد شاہ رسول اللہ صاحب. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا. سب کے لیے فرض ہے. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا, جاری ہے. جو سلسلہ جاری ہوتا ہے, اللہ کے تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت, شریعت پر گامزن ہونا, چلنا. یہ راستہ کبھی بند بھی نہیں ہوگا. سب راستے بند ہو سکتے ہیں لیکن یہ راستہ کھلا ہوا رہے گا. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں, یہی ہمارے حضرت سناتے چلے گئے رہے. یہ حقیقت بھی جہاں تو ہو سکتا ہے سناتا ہوں, ترجمہ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حصے سے, میری اولاد کو اس حصے سے, سب حاصل یہی ہے. تمام نعمتوں کا حاصل یہی کہ اللہ سے تعلق ہو جائے. جس نے تم کو پیدا کیا اس کے ہو جاؤ, سب سے بڑی نعمت مصیبت یہی. دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیوز و برکات سے اپنی محبت اپنی نسبت سے ہم سب کو نواز دے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اللہ اصلاح فرمائے ہماری ذریت کی بھی. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی میں نے آپ کی طرف رجوع کیا, اپنے بچوں کو بھی رجوع کیا. آپ بھی اصلاح فرمائے تو اصلاح ہوگی. اپنے فضل و کرم سے, اپنے عنایت سے, لطف اس دولت سے ہم کو ہمارے محمد بشر لا کل بشری بل ہو یاقوت بین الحدی. محمد بشر ہیں مگر عام بشر کی طرح, بلکہ وہ یاقوت ہے جو پتھروں کے درمیان میں. پتھر یاقوت بھی ہے اور عام پتھر بھی ہیں. ہم بھی ہیں بشر میں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں. لیکن اس بشریت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ملکیت فرشتے کی ڈالا کہ جبریل بھی رک کے پیچھے آگے بڑھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بشر لا کل بشری بل هو یاقوت بین الحدی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم.